کیا بات ہے، بڑا خوش ہے آج تو۔ آپ کے بھائی کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، واہ یار، کون سی یونیورسٹی؟ لسٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہوا ہے، ارے واہ، کس فیلڈ میں؟ مکینیکل۔ ماشاءاللہ، تو مکینیکل کیوں؟ شوق ہے بچپن سے۔ گڈ یار، کورسز کون کون سے ہیں؟ یہ تو نہیں پتا۔ اچھا، تو مکینیکل کے بعد فردر کیا پلان ہے؟ یہ بھی نہیں پتا۔ کیا مطلب؟ مکینیکل انجینئرنگ میں ہوتا کیا ہے یہ پتا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا۔ یہ کیسا شوق ہے؟ تو ایسے تمام لوگوں سے میں مخاطب ہوں، ہائی پاسبلٹی ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے یونیورسٹی چلے جاؤ گے۔ یونیورسٹی سٹارٹ ہونے سے پہلے بھائیوں والا مشورہ، اگر آپ فائنینشلی سٹیبل نہیں ہو تو پہلا سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے ہی سارے نیڈ بیس اسکالرشپ یا لونز کے لیے اپلائی کر دینا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کنفرم ہونے کے بعد اور پہلا دن آنے سے پہلے کا وقت آپ کو طرح طرح کے سپنے دکھائے گا جو دراصل حقیقت سے کہیں دور ہوں گے۔ اگر آپ کا ایڈمیشن اپنی ڈیزائرڈ فیلڈ میں ہونے کے بجائے لوور میرٹ کی فیلڈ میں ہو گیا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کر کے اپنی پسند کی فیلڈ میں ٹرانسفر کرا لوں گا، تو یہ سب سے بڑا دھوکا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یونیورسٹی میں پڑھائی کم اور رشتے زیادہ ملیں گے، تو بھائی پہلے بتا رہا ہوں، تباہ ہو جاؤ گے۔ بالآخر یونیورسٹی کا پہلا دن آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ اورینٹیشن صبح 8 بجے سٹارٹ ہوگی اور آپ کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ، تو بھائی ایزی ہو جاؤ۔ اورینٹیشن میں یونیورسٹی والے موسٹلی وہ وعدے کرتے ہیں جو جھوٹ ہوتے ہیں۔ اگر والدین بھی اورینٹیشن میں انوائٹڈ ہیں تو یونیورسٹی والے بخوبی انہیں بھی یہ دلاسے دلاتے ہیں کہ بھائی صرف وقت کی قید ہے، ورنہ جاب تو آپ کے بچے کا پہلے سے انتظار کر رہی ہے۔ اورینٹیشن والے دنوں میں اگر والدین آپ کے ساتھ ہیں تو آپ لکی ہو، لیکن اگر آپ اکیلے ہو تو ایک بات کا بہت خیال رکھنا، وہ یہ کہ شروع کے دنوں میں پوری یونیورسٹی میں کھلے عام نہ پھرنا، کیونکہ یونیورسٹی کے سینئرز بھوکے بھیڑیوں کی طرح آپ جیسے فریشیز کے شکار پر نکلے ہوتے ہیں تاکہ ان کی ریگنگ کر سکیں۔ ریگنگ کے شر سے بچنے کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس دے دیتا ہوں۔ ٹپ نمبر 1، ایسی ڈریسنگ تو ہرگز نہ کرو کہ دور سے پہچانے جاؤ کوئی نیا بندہ آیا ہے۔ ٹپ نمبر 2، کوشش کرو کہ شروع کا میکسیمم ٹائم ریگنگ سے بچے رہو جب تک باقی سارے بیچ میٹس کی ریگنگ ہو رہی ہو۔ ٹپ نمبر 3، اگر کوئی سینئر ریگنگ کے لیے پکڑ لے تو اپنی باڈی لینگویج ایسی کانفیڈنٹ رکھو کہ سینئر کو تم خود سینئر لگو، یا تو ایسے ایکٹ کرو کہ اس سینئر کو لگے کہ وہ آپ کی پہلے ریگنگ کر چکا ہے۔ ریگنگ سے متعلق میرا آخری مشورہ یہی ہے کہ انلیس کوئی امورل حرکت نہ ہو، کچھ دنوں کے لیے اپنی ایگو سائڈ پر رکھ کے ریگنگ کو نہ تو زیادہ ریزسٹ کرو اور نہ ہی مائنڈ کرو، بلکہ الٹا ریگنگ کو انجوائے کرو، کیونکہ نارملی ریگنگ کا مقصد سینئر سے انٹریکشن ہوتا ہے اور بعد میں وہی سینئرز آپ کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کیونکہ پہلے دن پڑھائی کا جذبہ تو عروج پر ہوتا ہے، تو اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کورس میں لکھی ساری کتابیں خرید لیتے ہیں۔ تو بھائیوں بہنوں، میری مانو، کتابوں کے بجائے ایک لیپ ٹاپ اور ایک USB ارینج کر لو، اور وہ USB سیدھا ان سینئرز کے پاس لے جاؤ جنہوں نے تمہاری ریگنگ کی تھی، اور ان سے پہلے سیمسٹر کا پورا فولڈر لے آؤ، اور ساتھ میں اپنے ٹیچر کا نام بتا کر یہ بھی پوچھ لینا کہ وہ ٹیچر کس طرح پڑھاتا ہے، کس کتاب سے پڑھاتا ہے، پیپر کیسا بناتا ہے اور گریڈ کس طرح دیتا ہے۔ اور نہیں شرم بھائی، ہارڈ کاپی سے پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ابے وہ ٹیکسٹ بک ہے، ناول نہیں ہے، اور ٹیچر نے کورس میں ایک سبجیکٹ کی 10 کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ہر کتاب سے بمشکل کچھ ہی پنے پڑھائیں گے۔ نہیں بھائی، کتاب کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اچھا، تو ایک کام کر، کوئی اپنے جیسا ہی سینئر ڈھونڈنا اور اس سے اس کی ساری پرانی کتابیں بورو کر لینا، اور ہاں، لائبریری سے بھی جو کتاب ملے پہلے ہی لے لو، اس سے پہلے کہ باقی لوگ آ کر وہ کتاب لے جائیں۔ ابے اتنا خوار کون ہوتا ہے، ہم تو آخر میں پڑھیں گے۔ اور اس سوچ سے بھی بچ کے رہنا۔ گزر گئے وہ دن جب سارا سال اسکول کالج میں تفریح کیا کرتے تھے اور آخر مہینے میں پڑھ کر پاس ہو جایا کرتے تھے۔ اب ایسا کرنے سے آپ کول نہیں بلکہ وہ بے وقوف لگو گے جس کی لائف کی نہ تو کوئی ڈائریکشن ہے اور نہ ہی کوئی پرائیورٹی۔ یونیورسٹی میں نارملی سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ اب اگر کلاس میں تفریح و شغل کے چکر میں لگے اس سوچ میں کہ ایگزام سے ایک رات پہلے پڑھ لیں گے، تو بھائی یہ آپ کی بھول ہے۔ سیمسٹر سسٹم میں ساری گیم، کوئزز، اسائنمنٹس، پروجیکٹس، پریزنٹیشنز اور مڈس کی ہے۔ سب سے بڑی بے وقوفی یونیورسٹی کی کلاسز میں نہ پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ تو اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ اس ڈر سے نہیں پڑھتے کہ باقی سب لوگ انہیں تھیٹا کہیں گے۔ یونیورسٹی جانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ گریڈنگ سسٹم ایبسولوٹ ہے یا پھر ریلیٹیو۔ اگر ریلیٹیو ہے تو بھائی اس بھول میں نہ رہنا کہ کلاس والے آپ کے دوست ہیں۔ پڑھائی کے معاملے میں فل نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ پہلے 2 سالوں میں جتنا GPA اٹھ سکتا ہے اٹھا لو، کیونکہ بعد میں پھر GPA گرتا ہی ہے۔ اب کلاسز میں صحیح سے پڑھنے اور لیکچرز کو صحیح سے نوٹ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ محض کتابوں کے ہی ہو کر رہ جاؤ۔ ایز لانگ ایز پڑھائی افیکٹ نہیں ہو رہی تو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لینا اور اپنی پرسنالٹی گرومنگ پہ ضرور کام کرنا، کیونکہ جب جاب لینے جاؤ گے تو صرف GPA کافی نہیں ہوگا، آپ کے اسکلز اور پرسنالٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ کوئی 4-5 دوستوں کو چھوڑ کر یونیورسٹی کے موسٹلی دوست وقتی ہوتے ہیں، تو ان کے آنے جانے سے اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپوزٹ جینڈر سے بات کرنے کا کانفیڈنس ضرور رکھنا جو آگے پروفیشنل لائف میں بہت کام آتا ہے، پر ہرگز عشق معشوقی کے چکر میں نہ پڑنا۔ اور یاد رکھو تمام لونڈوں، کبھی کسی لڑکی کو امپریس کرنے کے چکر میں اپنے دوستوں کو ڈچ نہ کرا۔